رحیم وبہ نستعین وهو علی خیر المعین الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہم الصلاۃ والسلام انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیرا بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم پیار علی نظر علی شروق، مرحوم حاجی محمد رضا پیار علی شروق، مرحوم عون علی پیار علی شروق، مرحومہ آمنہ بی بی بنت قاسم علی، مرحومہ کلثوم با بی بی ولی احمد، داؤد علی بھائی ولی احمد و جملہ مومنین مومنات کی ارواح کو ایصال فرماتے ہیں۔ ماہ اذا ہے اور یہ وہ ایام ہیں جس میں ہم اور آپ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے لال کا پرسہ دیتے ہیں۔ محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو ہمارے اندر جذبہ دین اور دینداری کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ مہینہ نہ ہوتا، اس مہینے کی قربانیاں نہ ہوتی، تو شاید جس طرح سے ہم آج مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، وہ چیز نہ ہوتی۔ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سب آزادانہ طور پہ پروردگار عالم کی عبادت کر رہے ہیں۔ لہذا عبادت کے ساتھ ضروری ہے کہ جتنی توجہ ہم عبادت پروردگار پہ دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے کہ اسی لیے ہم کو خلق کیا گیا ہے، اتنی ہی توجہ ہم عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی دیں۔ اس کو ایک رسم نہ سمجھیں کہ ہر سال مجلس ہوتی ہے لہٰذا اس سال بھی ہو جائے گی۔ نہیں، اگر پچھلے سال مجلس ہوئی تھی تو اس سال مجلس میں اور رونق ہونا چاہیے پچھلے سال سے زیادہ۔ مجلس کے ایک ایک پوائنٹ کے اوپر انسان کو توجہ کرنا چاہیے، چاہے وہ فرش اذا ہو، چاہے وہ ذاکر کا انتخاب ہو، اور جتنی بھی چیزیں اس مجلس میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس عشرے میں نے جو موضوع انتخاب کیا ہے وہ خود معرفت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ امام حسین کی شخصیت واقعاً کسی کے لیے قابل تعارف نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ ہم نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دم سے پہچان لیا ہے۔ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے امام حسین کی شخصیت کو جاننے کی ضرورت بڑھ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ کربلا کا واقعہ ہم نے اتنی بار سن لیا ہے لہذا اب ہم کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں ہم کو کربلا کو کسی اور طریقے سے بھی دیکھنا ہے۔ وہ طریقہ نہیں، وہ تو ہے ہمارے پاس، یعنی گریہ کا طریقہ، مظلومیت کا طریقہ۔ بے شک جتنے مظالم کربلا کے میدان میں ڈھائے گئے، شاید ایک وقت میں کہیں ہم نے اتنے مظالم نہ دیکھے اور نہیں دیکھے۔ لیکن کربلا کی جو عمارت، مقدس عمارت ہے،
جسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اور اپنے چاہنے والوں کے خون سے بنایا ہے، اس عمارت میں مختلف دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ مظلومیت کا ہے، گریے کا ہے، جہاں ہم داخل ہوتے ہیں۔ ورنہ کربلا کی اس عمارت کو اگر غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو توحید کا دروازہ بھی ملے گا، نبوت کا دروازہ بھی ملے گا، امامت کا دروازہ بھی ملے گا، عدالت کا دروازہ بھی ملے گا، کیونکہ ایک مکمل عمارت ہے کربلا، جس نے پورا دین لا کے رکھ دیا ہے حسین ابن علی نے 72 ساتھیوں کے ساتھ اپنے۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ وہ رموز اور وہ پوشیدہ باتیں جو چھپی ہوئی ہیں اور ابھی تک تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں لیکن باہر نہیں آ پائی، ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، حالانکہ اس اعتراف کے ساتھ کہ شاید آپ کے لیے کوئی نئی بات نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ لہذا میں نے ایک ایسے جملے کا انتخاب کیا ہے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا، بلکہ لکھا بھی اپنے بھائی محمد حنفیہ کو۔ جب مدینے سے نکلنے لگے تو امام نے ایک وصیت نامہ لکھا، جس کو سیاسی وصیت نامہ کہتے ہیں، اپنے بھائی محمد حنفیہ کو۔ اس وصیت نامے میں امام نے 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ میں انشاءاللہ جیسے جیسے ایام گزرتے جائیں گے میں ان چیزوں کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ امام جب مدینے سے نکلنے لگے تو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو، خالی یہی خط نہیں ہے، اور بھی بہت سے خطوط ہیں، خطبات ہیں امام کے کہ الحمدللہ محنت کر کے لوگوں نے اس کو جمع کیا ہے، فارسی زبان میں بھی ہے، عربی زبان میں بھی ہے، اور اب تو الحمدللہ اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، کہ جس کا عنوان ہے سخنان امام حسین از مدینہ تا کربلا۔ تو زندگی میں جو واقعات پیش آئے ہیں امام حسین کے، وہ اس میں لکھے گئے ہیں، جو جملات ہیں امام حسین کے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ اس بات کا یقین رکھتے ہوں گے کہ کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے، یعنی جیسے امام کی شخصیت کا کوئی جواب نہیں ہوتا، ویسی اس کی زبان سے جو جملات نکلتے ہیں اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی چاہے کہ امام جیسا انسان کوئی پیدا کر دے تو ناممکن ہے، اسی طرح سے اگر کوئی چاہے کہ امام کے کلام سے اوپر کوئی کلام پیش کر دے تو یہ بھی ناممکن ہے۔ نہج البلاغہ آپ کے سامنے ہے، نہ جانے کتنی بار آپ نے اس کتاب کو پڑھا ہوگا۔ کوئی ہے کلام نہج البلاغہ کے برابر خدا کے کلام کے بعد جو یہ کہہ سکے کہ یہ کلام فصاحت و بلاغت میں علی کے کلام سے بڑھ کے ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اعتراف کیا ہے اپنوں نے بھی اور غیروں نے بھی اس بات کا کہ جتنی فصاحت و بلاغت اس کتاب میں پائی جاتی ہے کسی اور کتاب میں نہیں ملے گی، قرآن کو چھوڑ کے۔ لہذا یہ آپ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں اس بات کو، یہ بہت اہم بات ہے کہ امام جو کلام کہہ کے چلا جائے، اگر ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو وہ بات تو آپ یہ نہ کہیں کہ امام نے یہ جملہ نہیں کہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، علماء کی بارگاہ میں جائیں، اس چیز کو پیش کریں، یہ اس بات کا اعتراف کریں کہ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ مجھے سمجھائیے کہ امام نے یہ کیا جملہ کہا ہے۔ امام کا کلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا، امت کی سمجھ میں کوئی غلطی آ سکتی ہے لیکن امام کے کلام میں کوئی غلطی نہیں آ سکتی ہے۔ اب میں بہت سادہ سا ترجمہ کرتا ہوں جملات کا جو امام نے ارشاد فرمایا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں کسی عیش و آرام کے لیے، کسی لالچ کے لیے، کسی فساد کے لیے اور کسی ظلم کے لیے نہیں نکلا ہوں۔ یہ کب فرما رہے ہیں امام؟ کہ جب یزید کی بیعت کا مطالبہ ہوا، امام نے بیعت سے انکار کیا اور یہ ہوا کہ اب مدینے سے ہم کو جانا ہے، تو پہلے جملے میں امام نے صاف کر دیا کہ میں ظالم نہیں ہوں، میں فساد پیدا کرنے والا نہیں ہوں، میں ایسا انسان نہیں ہوں کہ کہیں بیٹھ کے آرام سے زندگی گزاروں، مجھے امت کی فکر ہے، میں امت کے لیے کبھی بھی مدینہ چھوڑ سکتا ہوں۔ دوسرا جملہ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، جانتے ہو میں کیوں نکل رہا ہوں مدینے سے؟ اس لیے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ،
اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤں اور برائی سے روکوں۔ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب، اور میرے طریقۂ زندگی، میرا سلیقۂ زندگی اور میری سیرت وہی ہے جو میرے نانا کی تھی اور جو میرے بابا علی مرتضیٰ کی تھی۔ یہ بہت 4 جملے ہیں بہت چھوٹے سے کہ جس کو شاید آدمی اتنی توجہ نہ دے، لیکن حقیقت میں اگر غور کریں آپ تو ان 4 جملوں میں کربلا پوشیدہ ہے۔ کربلا کیوں گئے امام حسین، اتنا بڑا رد عمل کیوں سامنے آیا، یہ ساری چیزیں ان 4 جملوں کے اندر پوشیدہ ہیں کہ اگر ان کو کسی نے سمجھ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ، کہ اگر اس بات کو کوئی سمجھ لے، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج کے اس دور میں کربلا کو سمجھنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ پرانے دور بھی گزرے ہیں، مصیبت گزری ہے شیعوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر مصیبت آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آج جو دور گزر رہا ہے اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کربلا کو مختلف زاویے سے اور اینگل سے پہچانیں، کربلا کو ایک اینگل سے نہ پہچانیں۔ لہذا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ یہ ایام وہ ہیں کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے مخصوص ہیں، تو اس میں جو گفتگو ہو وہ کربلا کے حوالے سے گفتگو ہو، کربلا کے جو معارف ہیں، کربلا کے جو پہلو ہیں پوشیدہ ہیں اس کے اندر، کہ بہت زیادہ ہمارے اور آپ کے لیے سبق موجود ہے اس کربلا کے میدان میں، جو صرف ایک دن کے اندر امام حسین نے برپا کیا۔ 24 گھنٹے کے اندر جو کچھ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دیا کربلا کے میدان میں، 1400 سال سے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں اور سمجھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کربلا کو سمجھ لیا، کیونکہ یہ ایک امام کے رد عمل کا نام ہے کربلا۔ میری کوشش یہی رہے گی ان ایام میں کہ میں وہ معلومات آپ کے حوالے کروں کہ جو ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکیں اور ہمارے لیے امام حسین کی معرفت اور بڑھ سکے۔ اس لیے جب تک معرفت پیدا نہیں ہوگی کسی کی بھی، اس وقت تک اس کی زبان سے نکلنے والے جملے اور زندگی میں جو اس نے عمل کیا وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لہذا شخصیت کو پہچاننے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان اس کے کلمات کو پڑھے کہ وہ خود کیا کہتا ہے اپنے کلمات میں۔ کربلا کو سمجھنے کے لیے کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود امام حسین کے وہ جملات، وہ کلمات کہ جو آپ نے مدینے سے کربلا تک ارشاد فرمائے ہیں، انہی کو انسان غور سے دیکھ لے، انہی کو سمجھ لے، تو اسی کے اندر وہ ساری چیزیں اور رموز پوشیدہ ہیں کہ جو ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت ثابت ہو سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اب میں اس تاریخ کے اس منظر میں جانا چاہتا ہوں کہ جہاں سے یہ مسئلہ آیا اور بہت اہم ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں ہیں، زندگی گزار رہے ہیں اس مدینے میں، اور جب تک امیر شام زندہ ہے امام حسین سے بیعت کا سوال نہیں ہوا۔ یہ سارے سوالات ہیں کہ جو میں انشاءاللہ خدمت میں آپ کی عرض کروں گا، یہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں لیکن بہت اہم ہیں کہ امام حسن کا انتقال سن 50 ہجری میں ہوا، واقع کربلا سن 61 ہجری میں پیش آیا۔ ان 10 سالوں میں وہ کون سی وجہ تھی جس وجہ کی بنا پر امیر شام نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا؟ کر سکتا تھا بیعت کا مطالبہ، کیوں نہیں کیا؟ یہ 10 سال ایسے کیسے گزر گئے سادگی سے کہ جس میں ادھر سے بیعت کا مطالبہ نہیں آیا؟ اور پھر امیر شام کے انتقال کے بعد کیا ہو گیا کہ چند دنوں کے بعد ایک ہفتے کے اندر یزید نے اپنا ایک آدمی بھیجا مدینے ولید کے پاس کہ حسین ابن علی سے فوراً بیعت لو، اور اگر یہ بیعت نہ کرے تو ان کے سر کو کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ کتنا فرق ہے دونوں عمل میں؟ ایک 10 سال تک خاموش ہے ایک انسان، اور اسی کا بیٹا جب تخت خلافت پہ آتا ہے تو فوراً کہتا ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت لو۔ ایسا نہیں ہے کہ امیر شام نے کہا ہو کہ جب میں چلا جاؤں دنیا سے اور تم تخت خلافت پہ آ جانا تو حسین ابن علی سے بیعت لینا۔ منع کیا تھا کہ دیکھو جب تک حسین تمہارے خلاف کھڑے نہ ہوں
اس وقت تک تم حسین سے جا کے جھگڑا نہیں کرنا، حسین کے سامنے کھڑے نہ ہونا۔ پھر وہ کون سے وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر یزید نے فوراً حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کر لیا؟ آرام نہیں کیا، انتظار نہیں کیا اس بات کا کہ دیکھیں حسین ابن علی کیا کرتے ہیں، جب ان کو معلوم ہوگا کہ امیر شام کا انتقال ہو گیا تو وہ کیا کرتے ہیں۔ اس بات کا انتظار نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے کہ حسین ابن علی کوئی رد عمل پیش کرتے، کھڑے ہوتے جنگ کرنے کے لیے یا یہ کہتے کہ ہم یزید کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اس کے بعد اگر یزید کہتا کہ نہیں حسین کو ہماری بیعت کرنا ہوگی تو سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ حسین نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی معاذ اللہ۔ حالانکہ امام کا کوئی بھی فعل بغاوت نہیں کہلا سکتا ہے، امام کے مقابلے میں جو کھڑا ہوگا وہ باغی ہوگا، امام کبھی بھی باغی نہیں ہو سکتا ہے۔ امام کا جتنا بھی کام ہوگا، جتنا بھی فعل ہوگا، وہ سب قرآن کے دائرے میں ہوگا، قرآن کے آئینے میں ہوگا۔ یہ مورخین اور وہ لوگ کہ جنہوں نے تاریخ کربلا لکھا ہے، یہ ان کا بہت بڑا اشتباہ ہے کہ انہوں نے یہ لکھا کہ حسین معاذ اللہ حسین ابن علی نے بغاوت کی تھی۔ حسین بغاوت نہیں کر سکتے، حسین اقدام کرتے ہیں، امام قیام کرتا ہے، امام بغاوت نہیں کرتا ہے۔ بغاوت وہ لوگ کرتے ہیں جو قانون خدا کے خلاف چلے جائیں، حسین قانون خدا کے خلاف نہیں کہتے، حسین نے قانون خدا کو زندہ کیا ہے۔ تو حسین ابن علی تو باغی ہو ہی نہیں سکتے، یہ مورخین کا اشتباہ ہے۔ تو یزید نے فوراً، اچھا یہ بات بھی آپ کے ذہن عالیہ میں ہوگی کہ جب امیر شام کا انتقال ہوا تو یزید شام میں نہیں تھا، سیریا میں نہیں تھا، وہ شام کے باہر تھا۔ 3 دن کے بعد آیا ہے وہ سیریا میں، اپنے باپ کے وطن میں، اپنے وطن میں یزید۔ اب اتنا اختلاف ہے تاریخوں میں بہت زیادہ کہ ان 3 دنوں کے اندر آیا امیر شام کی تدفین ہو گئی تھی یا نہیں، کہ یزید آیا تھا اور اس نے باپ کی تدفین کی، یہ الگ مسئلہ ہے یہ۔ لیکن 3 دن کے بعد یزید آیا، کہ غالباً جو تاریخوں نے لکھا ہے 15 رجب کو امیر شام کا انتقال ہوا، تو 3 دن ہوتے ہیں 18 رجب۔ 18 رجب کو یزید آیا، اور اس 18 رجب اور 28 رجب میں صرف 10 دن کا فاصلہ ہے۔ اس 10 دن میں کیا ہو گیا کہ نبی کا نواسہ جو مدینے میں رہ رہا تھا، جو نمازیں پڑھ رہا تھا، جو لوگوں کی ہدایت کر رہا تھا، اس کو مدینہ چھوڑ کے جانا پڑا۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے تاریخ کا کہ وہ 10 سال ایک طرف جہاں امیر شام نے امام حسین کی زندگی میں خلافت کی، اور یہ 10 دن کہ جہاں یزید نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ یہ 2 باتیں ہیں بہت اہم کہ یہ بیان ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس دور میں اور اس دور میں کیا فرق تھا، یعنی امیر شام کے دور میں اور یزید کے دور میں کیا فرق تھا۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ یزید اس قابل نہیں تھا کہ خلافت کے اوپر آئے، لیکن میں بیان کروں گا کہ یزید کی خلافت کیسے منوائی گئی اور کس طرح سے اس زمانے کے ذہنوں سے کھیلا گیا۔ دیکھیے جو دیندار معاشرے ہوتے ہیں اس میں جو باتیں ہوتی ہیں دین کے حوالے سے اور لوگوں کو جو گمراہ کیا جاتا ہے، وہ دین سے ہٹ کے گمراہ نہیں کیا جاتا ہے، اسی دین کا سہارا لے کے گمراہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے دین سے ہٹ کے گمراہ کریں گے تو کوئی مانے گا نہیں آپ کی بات، سب دیندار ہیں الحمدللہ۔ نماز مسجد میں اگر کوئی آئے کسی کو گمراہ کرنے کے لیے تو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ چلیے آئیے آپ کو فلم دکھا لائیں ہم، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بھائی جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے وہ مومن ہے، وہ تو فلم دیکھنے جا ہی نہیں سکتا ہے، مسجد میں کیسے گمراہ کرے گا؟ کہے گا فلاں امام پیش امام عادل نہیں ہے، یہاں یہ ہے یہاں وہ ہے، یعنی اسی نماز کے اندر اتنے سوالات پیدا کر دے گا کہ آدمی سوچنے کے لیے مجبور ہوگا میں نماز اس کے پیچھے پڑھوں کہ نہ پڑھوں۔ ہر چیز کے بہکانے کا طریقہ ہوتا ہے، یوں ہی نہیں بہکا دی جاتی ہے، لوگوں کو بہکا دیا جائے کہ آپ کہیں کہ 1 منٹ میں کوئی آیا اور بہکا کے چلا گیا۔ اس دور کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ جو 50 سے 60 ہجری کا زمانہ تھا اور اس کے بعد کا زمانہ تھا، تب سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کس اہمیت کا نام ہے اور کربلا میں کیا چیز پیش آئی ہے۔ بہت سوالات ہیں کربلا کے حوالے سے، میں صرف ان جملوں کو آج
آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ جس میں امام نے یہ فرمایا انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں خوش گزرانی کے لیے، عیش و آرام کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں فساد پیدا کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں ظلم کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ یعنی پہلے ہی منزل پہ وہ جو سوالات اٹھنے والے تھے تاریخ میں امام حسین کے بارے میں کہ حسین کیوں آئے تھے مدینے سے، حسین نے اقدام کیوں کیا، تو اس سے پہلے کہ کوئی یہ کہے امام حسین کے بارے میں کہ معاذ اللہ یہ فساد کے لیے آئے تھے، یہ ظلم پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، امام حسین نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں فساد پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میرا کام ظلم کرنا نہیں ہے، میرا کام ظلم کو ختم کرنا ہے، میں نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سوال یہ ہے میرا آپ سے کہ اگر نانا کی امت خراب تھی تو پہلے سے خراب ہوگی؟ یہ امیر شام کے انتقال کے 10 دن کے اندر امت کے اندر کون سی خرابی آ گئی کہ جس کے بنا پہ نبی کا نواسا کہہ رہا ہے کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں؟ ظاہر ہے کہ امتیں 1-2 دن میں تو خراب ہوتی نہیں ہیں، ایک سلسلہ ہوتا ہے 20-25 سال تک، جب خراب حاکم ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں تب امتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اچھی امت 2-4 دن میں خراب نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ پھر یہ بات دیکھی جائے گی کہ نانا کی امت میں خرابیاں کیا تھیں اس دور میں کہ جس کی اصلاح کرنے کے لیے امام حسین نکلے تھے۔ نانا کی امت نماز نہیں پڑھ رہی تھی، روزہ نہیں رکھ رہی تھی، حج نہیں کر رہی تھی، کون سی خرابی تھی نانا کی امت میں کہ جس کی بنا پہ یہ کہا جائے کہ امام حسین اصلاح کے لیے نکلے؟ اتنا بڑا اقدام، ظاہر ہے کہ بہت بڑا کوئی فساد پیدا ہو گیا ہوگا امت کے اندر جب امام حسین نے اقدام کیا کہ جس کے لیے امام حسین نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو قربان کر دیا، علی اکبر کو قربان کر دیا، اپنے بھائی کو قربان کر دیا۔ یہ کوئی فساد ہوگا؟ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فساد نہیں تھا، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ امام کے زبان سے جو جملہ نکل جائے اس کو آپ حرف آخر سمجھ لیجیے، پھر آپ کوشش کریے کہ اس کو سمجھا جائے کہیں نہ کہیں سے، یہ کوشش نہ کریں کہ یہ کہیں کہ جملہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ اگر امام نے کہا ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں تو ساری دنیا کے اقوال ایک طرف ہو جائیں اور وہ ساری دنیا یہ کہتی رہے کہ رسول کی امت کے اندر فساد نہیں تھا، تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، مورخین کی۔ ہم ان لوگوں کی بات نہیں مانیں گے جنہوں نے ہسٹری لکھی ہے، ہم امام حسین کی بات مانیں گے جنہوں نے یہ کہا کہ فساد پیدا ہو گیا امت کے اندر۔ اب پتہ یہ لگانا کہ وہ فساد کون سا ہے کہ جس فساد کے لیے امام حسین نکلے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کی شخصیت کیا ہے، خود امام حسین علیہ السلام کیا ہے۔ دیکھیے جب تک انسان، دیکھیے واقعات وہی پرانے ہوں گے، لیکن میں مثالوں کے ذریعے چاہوں گا کہ بات کو آپ تک پہنچا دوں، منتقل کر سکوں اور سادہ الفاظ استعمال کروں تاکہ مطالب پہنچ جائیں آپ تک۔ امام حسین کی شخصیت اگر آپ پہچاننا چاہیں، یہ آواز باہر جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے؟ لاؤڈ اسپیکر کی آواز نہیں جاتی باہر؟ تو امام حسین کی شخصیت جو ہے وہ کئی دور کی شخصیت ہے۔ ایک تو امام حسین خود اپنے نانا کے زمانے میں کیا تھے، نانا سے ہٹ کے آئے تو علی مرتضیٰ کے زمانے میں کیا تھے، علی مرتضیٰ کے بعد خود اپنے بھائی کے زمانے میں کیا تھے، اور پھر بھائی کی زندگی کے بعد جو زندگی گزاری امام حسین نے اس زمانے میں کیا تھے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام خود امام حسین کی، خود رسول اکرم کی زندگی میں کیا تھے، یعنی رسول اکرم امام حسین کو کس انداز میں دیکھتے تھے، کیا سمجھتے تھے امام حسین کو رسول اکرم؟ اپنا نواسا سمجھتے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ سمجھتے تھے؟ دیکھیے جب رسول اکرم دنیا سے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ امام حسین کی عمر بہت کم تھی، چھوٹے تھے، بچپنا تھا، اس بچپنے میں زندگی گزار رہے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ آیا امام حسین کو رسول اکرم اپنی بیٹی کا بیٹا سمجھتے تھے
یا نہیں اس سے بڑھ کے کچھ اور سمجھتے تھے حسین ابن علی کو؟ یہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ رسول اکرم امام حسین کو اپنا نواسا سمجھتے تھے یا اللہ کا نمائندہ سمجھتے تھے؟ یہ اگر سمجھنا ہے تو رسول کے ان اعمال کو دیکھیے جس میں امام حسین شامل ہے رسول کے ساتھ، ان اعمال کو، ان افعال کو دیکھنا پڑے گا، ان کاموں کو دیکھنا پڑے گا کہ جس میں خود رسول اکرم شامل ہیں، یعنی اور خود مورخین نے لکھا ہے ان باتوں کو۔ یہ ایسا نہیں کہ ہماری کتابوں میں ہے، بلکہ دوسری کتابوں میں یہ چیزیں ہیں کہ جہاں امام حسین کی شخصیت کو نکھارا گیا ہے۔ واقعہ بہت پرانا ہے، لیکن میں صرف کوشش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کی شخصیت کو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ بہت پرانا واقعہ ہے، سنا ہوگا آپ نے کہ امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں، رسول اکرم ممبر سے خطبہ دے رہے ہیں۔ نہ جانے کتنی بار آپ نے یہ واقعہ سنا ہے، اور مسجد اصحاب سے چھلک رہی ہے، چاروں طرف اصحاب کا مجمع ہے۔ رسول اکرم ممبر سے کیا بیان کریں گے؟ واعظ و نصیحت، قرآن کے احکام، روزے کے مسائل، نماز کا سلیقہ، حج کے ارکان، زکوٰۃ کا طریقہ، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں بیان کریں گے رسول اکرم۔ یعنی رسول ممبر سے جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں وہ سب شریعت ہے اور دین ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ اخلاقیات کی بات کریں گے تو وہ شریعت ہے، فلسفے شریعت کی بات کریں گے تو وہ شریعت ہے، احکام شریعت کی بات کریں گے تو وہ شریعت ہے۔ یعنی کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو رسول ممبر سے کریں اور شریعت کے دائرے سے باہر ہو وہ عمل۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ جب رسول ممبر پہ ہیں اور اصحاب کا مجمع جمع ہے مسجد میں، تو رسول شریعت کی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ ابھی رسول شریعت کی باتیں بیان کر رہے ہیں کہ کیا دیکھا کہ ایک بچہ ہے کہ جو مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، امام حسین رسول اکرم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اسی اثنا میں درمیان میں ظاہر کہ مجمع بہت زیادہ تھا جو تاریخ نے لکھا ہے، تو امام حسین کو زحمت پیش آ رہی تھی آگے بڑھنے میں۔ نتیجتاً امام کا پیر پھنسا اور قریب تھا کہ امام حسین زمین پہ گر جاتے۔ اب یہاں سے آپ رد عمل دیکھیں رسول اکرم کا۔ رسول ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، شریعت کی باتیں بیان کر رہے ہیں، مکمل شریعت کی باتیں۔ خطبے کو بیچ میں توڑا، دوڑ کے گئے، امام حسین کو اٹھایا، لے کے آئے ممبر پہ، اپنے زانوں پہ بٹھا لیا۔ کتنا سادہ سا عمل ہے یہ۔ عام آدمی اپنی نگاہوں سے اگر اس عمل کو دیکھے گا تو کیا سمجھے گا کہ رسول ایک بچے کو اٹھانے کے لیے چلے گئے؟ اور غضب تو یہ ہے کہ اٹھایا تو ٹھیک ہے، کہیں لے جا کے بٹھا دیتے رسول اکرم کسی کونے میں، کسی صحابی کو دے دیتے کہ لو اس کو سنبھالو، ابھی ہم جب خطبہ ختم کر لیں گے تو اپنے بچے کو پھر لے لیں گے ہم۔ لیکن رسول اکرم نے یہ کام نہیں کیا، امام حسین کو ممبر پہ لے کے آ گئے، اور ممبر پہ لے کے جو آئے تو ممبر پہ لانے کے بعد اب یہ نہیں کہ جہاں سے خطبے کو توڑا تھا وہاں سے مومنین سے کہتے میں شروع کر رہا ہوں پھر سے خطبہ، وہ جو نماز کی باتیں کر رہا تھا میں پھر کرنے جا رہا ہوں، نہیں، اس خطبے کو وہیں چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد امام حسین کی طرف خطاب کر کے کہتے ہیں مومنین کو کہ اس بچے کو پہچانو، حاضل حسین فارفو ہو، اس کو پہچانو یہ حسین ہے۔ یہ عمل تاریخ میں بیان ہوا ہے، آپ نے سنا بھی ہے۔ اب یہاں سے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خود امام حسین کی شخصیت کیا تھی کہ رسول اکرم نے اپنا خطبہ توڑا، خود ممبر سے اتر کے گئے، امام حسین کو اپنی آغوش میں لیا، آغوش میں لے کے واپس آئے ممبر پہ، خطبے کو چھوڑ کے حسین ابن علی کا تعارف کرایا۔ رسول کا فعل معمولی فعل نہیں ہوتا، رسول عصمت کے دائرے میں زندگی گزارتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى کی مہر لگی ہوئی ہے رسول کے اوپر، وہ بولتا ہی نہیں ہے مرضی خدا کے خلاف، تو چلے گا کیسے؟ اگر رسول ممبر سے اترے ہیں تو اس کے معنی کہ اس کے اندر کوئی حکمت پوشیدہ ہے،
جس حکمت کی بنا پہ رسول نے ممبر سے اتر کے حسین ابن علی کو آغوش میں اٹھا لیا۔ اب میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ امام حسین کی شخصیت واضح ہو جائے۔ میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، پہلی بار آیا یہاں مجلس پڑھنے کے لیے، مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، میں مجلس پڑھتا چلا جا رہا ہوں اور میرے سامنے طاق پہ ایک قرآن رکھا ہوا ہے۔ میں نے کیا دیکھا مجلس پڑھتے ہی کہ قرآن زمین سے، اس طاق سے زمین پہ آنے والا ہے، معاذ اللہ گرنے والا ہے قرآن، اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں کسی مومن سے یہ کہوں، جتنی دیر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے فلاں طاق پہ قرآن رکھا ہوا ہے، آپ قرآن کو دوڑ کے اٹھا لیجئے اس سے پہلے کہ قرآن زمین پہ گرے۔ اگر میں نے اتنا جملہ کہا آپ سے تو اتنی دیر میں قرآن طاق سے زمین پہ آ جائے گا، الماری سے زمین پہ آ جائے گا۔ اب میں یہ نہیں چاہتا، کوئی بھی مسلمان نہیں چاہے گا قرآن کی توہین ہو جائے۔ قرآن کا گر جانا ایک طرح سے قرآن کی توہین ہے، کوئی مسلمان نہیں چاہے گا۔ تو میں نے دیکھا کہ قرآن کی توہین نہ ہونے پائے اور آپ پہنچ نہیں سکتے ہیں، تو میں نے فوراً ممبر کو ترک کیا، اپنی اس خطاب کو بیچ سے روکا اور دوڑ کے گیا، اور جانے کے بعد اس سے پہلے کہ قرآن زمین پہ گرتا میں نے اپنی آغوش میں لے لیا قرآن کو، اس کو چوما، لے کے آیا اور پھر ممبر پہ بیٹھ گیا۔ یہ واقعہ ہو گیا یہاں پر۔ فرض کریے کہ کچھ مومنین مجھے اس فرش اعضاء پہ دیکھ رہے ہیں اور کچھ مجھے بہت دور سے دیکھ رہے ہیں۔ جنہوں نے مجھے فرش اعضاء پہ دیکھا ہے انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ مولانا نے جو کتاب اٹھائی ہے وہ کوئی معمولی کتاب نہیں، وہ قرآن ہے۔ اور جو مجھے بہت دور سے دیکھ رہے ہیں انہوں نے صرف اتنا دیکھا کہ مولانا نے ایک کتاب اٹھائی ہے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ گرنے والی کتاب قرآن تھی۔ تو دونوں کے باتیں الگ الگ ہو جائیں گی۔ جو مومنین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے دیکھا کہ مولانا نے قرآن کو گرنے سے بچا لیا، وہ میری تعریف کریں گے کہ مولانا آپ نے کیا اچھا کام کیا کہ آپ نے قرآن کو گرنے سے بچا لیا۔ اگر آپ دوڑ کے نہ جاتے، مجلس کو منقطع نہیں کرتے تو قرآن زمین پہ آ جاتا، قرآن کی توہین ہو جاتی۔ میری بھی تعریف کی، جس نے مجھے بلایا تھا اس کی بھی تعریف کی کہ بہت اچھا وہ بلا لیا، اگر کوئی نہ قرآن گر جاتا تو کیا ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں، توجہ رکھیے گا مثال کے اوپر، کہ جو دیکھ رہے ہیں کہ گرنے والی کتاب قرآن ہے، انہوں نے میری تعریف کی۔ لیکن جو لوگ باہر کھڑے تھے، بہت دور سے مجھے دیکھ رہے تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ مولانا نے کتاب کو اٹھا لیا، مجلس کو چھوڑ دیا۔ وہ فوراً بانیہ مجلس کے پاس آئے کہ آپ نے کس کو بلا لیا۔ ان کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ جب مجلس پڑھی جاتی ہے تو بیچ میں چھوڑ کے کسی کتاب کو نہیں اٹھایا جاتا۔ کیا ضرورت تھی کتاب کو اٹھانے کی؟ وہ میری مذمت کرنے لگے۔ لیکن کام میں نے ایک کیا ہے، ایک کام کے اوپر دو نظریے قائم ہو گئے۔ کچھ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں اور کچھ لوگ میری برائی کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میری تعریف کر رہے ہیں وہ میری وجہ سے میری تعریف نہیں کر رہے ہیں، وہ قرآن کی وجہ سے میری تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے قرآن کو گرنے سے بچا لیا۔ اور جو میری برائی کر رہے ہیں، جو میری مذمت کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ سمجھ رہے کوئی معمولی کتاب ہے، ایک کتاب گر رہی تھی، گر جاتی کتاب کیا تھا، قیامت آ جاتی۔ مولانا نے کیوں اٹھا لیا، مجلس کو توڑ دیا؟ بے عینی بزم رسالت میں بھی دو فکروں کے لوگ موجود تھے اس وقت، دو طرح کی فکر رکھتے تھے لوگ۔ جب امام حسین علیہ السلام گرنے والے تھے زمین پر اور رسول ممبر کو چھوڑ کے گئے حسین ابن علی کو اٹھانے کے لیے، تو کچھ لوگ پہچانتے تھے کہ بظاہر یہ حسین گر رہے ہیں، لیکن باطن میں قرآن ناطق کا پارا ہے جو زمین پہ آ رہا ہے۔ یہ حسین نہیں گر رہے ہیں، یہ کوئی مادی وجود نہیں جو زمین پہ آ رہا ہے، یہ بولتے ہوئے قرآن کا ایک پارا ہے جو زمین پہ آ رہا ہے۔ رسول نے قرآن کے اس پارے کو زمین پہ گرنے سے بچا لیا، تو ظاہر ہے کہ رسول کی تعریف ہوگی، سب یہ کہیں گے ہاں رسول اللہ آپ نے یہ کام اچھا کیا، اگر آپ نہ کرتے تو قرآن کا یہ پارا زمین پہ آ جاتا۔ لیکن جو لوگ عام فہم تھے، سادہ ذہن والے، جو حسین کو ایک بچہ سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک نانا ممبر سے اترا ایک نواسے کو اٹھانے کے لیے۔ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ حسین قرآن کا نام ہے، حسین بولتے ہوئے قرآن کا نام ہے۔ یعنی کہ جو یہاں پہ دو نظریے قائم ہوں گے کہ جو عام کتاب سمجھتا ہے وہ کہے گا کیا ضرورت تھی اٹھانے کی، لیکن جو قرآن سمجھتا ہے وہ کہے گا بے شک مولانا آپ نے اچھا کام کیا۔ تو رسول کی نگاہ میں امام حسین کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر رسول شریعت کا خطبہ دے رہے ہوں تو خطبے کو توڑ کر حسین ابن علی کو اپنی آغوش میں اٹھا لیں گے
اب یہاں سے اور سوالات اٹھتے ہیں، شاید آپ نے سنا ہو کہ اگر حسین گر رہے تھے تو اتنے صحابی موجود تھے مسجد کے اندر، امام حسین کسی سے بھی کہہ دیتے کہ جاؤ اٹھا لو، لیکن کسی سے نہیں اٹھایا، کہا کہ تم اٹھا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین مرتبہ بتانا چاہتے ہیں، امامت کا مرتبہ کیا ہے، کہ اگر کبھی خدا نہ کرے امامت پہ کوئی وقت پڑا تو صرف رسالت ہے جو اسے سنبھال سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ یہ ہے یعنی رسول کی نگاہ میں حسین ابن علی کیا ہے؟ قرآن، بولتا ہوا قرآن، خاموش قرآن نہیں، بولتا ہوا قرآن۔ اچھا میں وہ قرآن اٹھا کے لایا، پھر ممبر پہ بیٹھا، میں مجلس پڑھ رہا تھا، اب میں نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی، سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیا، تو کسی مومن کو کوئی حق ہے کہ وہ مجھ سے کہے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں میں، سننے والے کو بھی ثواب مل رہا ہے، پڑھنے والے کو بھی ثواب مل رہا ہے، کوئی نہیں کہے گا کہ مولانا آپ نے غلط کام کیا ہے۔ رسول نے کیا کیا؟ قرآن ناطق کے پارے کو جب اٹھا کے لائے تو اب قرآن ناطق کے پارے کی تلاوت ہونے لگی، فارفو حاضل حسین، پہچانو یہ میرا حسین ہے، پہچانو یہ میرا حسین ہے۔ یعنی اب شریعت کے مسائل بند ہو گئے، کچھ دیر کے لیے احکام بیان کرنا بند ہو گیا رسول کا، اب اس قرآن ناطق کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کو پہچانوایا جا رہا ہے کہ پہچانو کہ یہ حسین کون ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ حسین کی کا تعارف بعد میں ہو جاتا، بعد میں لوگوں کو بتا دیتے کہ حسین کون ہے، ابھی آپ احکام شریعت کو بیان کرتے، فلسفہ شریعت کو بیان کرتے تو آواز رسالت آئے گی کہ میں نے حسین کو اسی لیے شریعت کے احکام روک کے پہچانوایا تاکہ تم سمجھ لو کہ حسین کی عظمت میری نگاہ میں کیا ہے، کہ کل جب شریعت کے اوپر وقت پڑے گا تو یہی کام آئے گا شریعت کو بچانے کے لیے۔ اگر یہ حسین نہیں ہوگا تو تم تک شریعت کے احکام نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے رسول کی زندگی کا کہ جو آپ کا سنا ہوا ہے واقعہ، جس میں رسول اکرم نے امام حسین کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے خود ممبر کو چھوڑ دیا اور گئے حسین ابن علی کو اٹھا کے لائے۔ ایسے کتنے واقعات ہیں تاریخ کے دامن میں جسے مورخین نے نقل کیا ہے، جہاں سے امام حسین کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ رسول نے کب حسین کو پکارا، کب اپنے شانے پہ بٹھایا، کب مسجد میں لے کے گئے۔ یہ سارے وہ واقعات ہیں کہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ تکراری ہیں، لیکن تکراری نہیں ہے واقعات۔ آپ ہر دفعہ جب بھی یہ واقعہ بیان ہو ایک نئے طریقے سے سوچ کے دیکھیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی کا نام سنا ہوگا آپ نے، نہج البلاغہ کی کمنٹری کی ہے اس نے، بہت زبردست، اہل سنت میں سے ہیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی نہج البلاغہ کے خطبے کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں 50 مرتبہ اس خطبے کو پڑھا ہے، اور جتنی بار اس خطبے کو پڑھا ہے مجھے نئے مطلب ملے ہیں اس کے اندر، یعنی مطلب تکراری نہیں ہے۔ ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں، کربلا کو جتنی بار پڑھیں گے ایک نئے انداز سے پڑھ کے دیکھیں، ایک نیا سبق ملے گا انسان کو۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہر سال ذاکرین وہی چیزیں بیان کرتے ہیں، وہی چیزیں بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن نے کتنی بار سورہ رحمان میں کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیوں کہہ رہا ہے بار بار قرآن؟ بار بار تکرار، ہر نعمت کے بعد تکرار، ہر نعمت کے بعد تکرار، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیونکہ پروردگار کو معلوم ہے کہ یہ بندہ نعمت لینے کے بعد ہم کو بھول جائے گا، لہذا بار بار ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے کہ دیکھو تم بھولنا نہیں، تمہیں یاد رہے کہ میں کون ہوں، کس نے تم کو نعمت دی ہے، تم کس منزل پہ آئے ہو، تم پہلے کیا تھے، ہم نے تم کو کیا بنا دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کربلا بھی بولتا ہوا قرآن ہے، کربلا کے اندر پورا قرآن پوشیدہ ہے۔ امام حسین کی زندگی قرآن کے آئینے میں ہے، قرآن سے ہٹ کے آپ امام حسین کی زندگی کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ امام حسین نے جتنے بھی اقدامات کیے ہیں مدینے سے لے کے کربلا تک یا اپنی زندگی میں، اور اگر کوئی قرآن کے اوپر مسلط ہو، حاوی ہو مطالب کے اوپر، تو وہ تلاش کر سکتا ہے کہ حسین کی زندگی کا یہ مرحلہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، یہ مرحلہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، یہ مرحلہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔
انسان ڈوب کے دیکھے، کربلا میں ڈوب جائے ایک دفعہ۔ کربلا ایک سمندر کا نام ہے، معارف کے سمندر کا نام ہے، جس میں توحید کی نشانیاں بھری پڑی ہیں۔ ایک دفعہ ڈوبے آدمی، وہاں سے موتیاں لے کے آئے گا کربلا سے۔ توحید کی موتیاں ہوں گی، رسالت کی موتیاں ہوں گی، عدالت کی موتیاں ہوں گی، معارف کی موتیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کربلا کے سمندر میں۔ ہمارا فریضہ یہ کہ ہم اس معارف کے سمندر میں تیرنے کا سلیقہ سیکھ لیں، وہ ضروری ہے۔ اب وہ سلیقہ ہم کو انہی مجلسوں سے ملے گا۔ یہ مجلسیں معمولی نہ سمجھیں آپ، اس سے ہم کو سلیقہ ملتا ہے دین کے دروازے اور بلڈنگ میں جانے کا۔ ہر چیز کے گھر، ہر جگہ جانے کا ایک ادب ہے کہ نہیں ہے؟ رسول کے گھر کا ادب کیا بیان کیا ہے قرآن نے کہ جب رسول کے گھر میں جاؤ تو پہلے آواز دو، یوں ہی نہ چلے جاؤ۔ حد یہ کہ اپنے گھروں میں اگر جا رہے ہو خود تو پہلے ایسے کوئی جملات کہہ دو تاکہ گھر کے اندر کوئی بیٹھا ہو تو وہ متوجہ ہو جائے کہ آپ آ رہے ہیں۔ یوں ہی درانہ نہ چلا جائے آدمی کہ میرا گھر ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی نامحرم بیٹھا ہو وہاں پر۔ یہ آداب اسلامی ہیں جو بیان ہوئے ہیں کتابوں میں۔ میرا اپنا گھر ہے، میرے گھر والے وہاں رہتے ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ احتیاط آپ یہ کریں کہ جب گھر میں داخل ہوں تو یا اللہ کہہ لیں، کہیں یا اللہ کہا جاتا ہے، کہیں ہلو کہا جاتا ہے، کہیں پکارا جاتا ہے، اپنے بیٹے کا نام لے لیا، تاکہ جو گھر میں لوگ موجود ہیں ان کو یہ اندازہ ہو جائے کوئی گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ تو کربلا ایک معارف کا سمندر ہے جس میں ڈوبنا پڑے گا، کہ ڈوبے ہیں ہم لیکن ڈوبنا پڑے گا۔ دیکھیں سمندر کے کنارے اگر آپ جا کے کھڑے ہو جائیں تو بہت زیادہ کیا ہوگا کہ جب وہ لہریں آئیں گی تو تھوڑا بہت پانی آپ کے پیروں تک آ کے ٹچ ہو کے چلا جائے گا، لیکن کیا آپ کو موتی ملیں گے؟ نہیں ملیں گے۔ وہ خزانے ملیں گے؟ نہیں ملیں گے۔ خزانے کب ملیں گے؟ جب آپ اس سمندر کی گہرائی میں اتر جائیں۔ اور اترنا بھی کمال نہیں ہے، آپ کے اندر اتنی سمجھ پائی جا رہی ہے کہ کون موتی ہے کون پتھر ہے۔ کربلا کے سمندر میں اتریں اور اس میں تلاش کریں کہ اس میں کون سی چیز موتی ہے کون سی چیز پتھر ہے۔ ایسا نہ ہو خدا نہ کرے کہ یزیدیوں کی طرف سے کچھ اٹھا کے لے آئیں۔ کہ جب کربلا کے میدان میں اور اس سمندر میں اتریں گے تو وہاں دونوں گروپ ہیں، امام حسین کا گروپ بھی ہے اور یزید کا گروپ بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں چلا جائے آدمی، اسی لیے کہا جاتا ہے پہلے امام حسین کی معرفت حاصل کر لے انسان، پھر اس کے بعد اس سمندر کے اندر اترے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ نکلا جو تیر ظلم و ستم کی کمان سے، نکلا جو تیر ظلم و ستم کی کمان سے، اٹھا علی کا لال پیغمبر کی شان سے، نوکے سنا پہ کر کے تلاوت بتا دیا، قرآن بولتا ہے ہماری زبان سے، اور محمد والے محمد صلی اللہ۔ غور کیا آپ نے؟ اور یہ ایام عزا ہیں کہ اس میں تو واقعاً ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ امام حسین کے حوالے سے گفتگو کریں کہ اتنا بڑا انقلاب جو آیا ایران میں جس کی کوئی نظیر نہیں ہے دنیا میں ابھی، اس انقلاب کے بعد امام نے کیا کہا، امام خمینی نے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی محرم اور صفر کے مہینے سے، یعنی ہم نے جو کچھ بھی لیا ہے، ہمارا جو انقلاب جو پیدا ہوا ہے وہ کربلا کی وجہ سے۔ دیکھیے 1400 سال میں، یہ بہت قیمتی جملہ ہے، 1400 سال میں ایک آدمی نے بنام خمینی کربلا کو اس انداز میں پہچانا جو پہچاننے کا حق تھا، یعنی وہ سمندر میں ڈوب گیا انسان، وہاں سے جو موتی نکال کے لایا وہ انقلاب اسلامی کا موتی ہے۔ کتنے موتی ہوں گے اس کے اندر ابھی، یعنی ایک آدمی نے صحیح طریقے سے، ہم سب استفادہ کرتے ہیں کربلا سے، اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن امام کی نگاہیں کچھ اور تھیں۔ ان نگاہوں نے جب کربلا کو دیکھا تو اس کے نتیجے میں ایک انقلاب پیدا ہوا، انقلاب اسلامی۔ امام نے کبھی نہیں کہا انقلاب ایرانی، امام جب بھی کہتے تھے اسلام انقلاب اسلامی، یہ اسلام کا انقلاب ہے۔ ایک حکومت شیعوں کی قائم ہو گئی الحمدللہ، آج پوری دنیا میں ایک ہی حکومت ہے، لیکن جو کہ یہ حکومت، اس کا جو سلیبس بنا ہے وہ کربلا سے لیا گیا ہے۔ دنیا میں اور بھی ممالک ہیں آپ دیکھیں، لیکن سارے ممالک نے اپنی گردنیں جھکا دی ظالموں کے آگے سوائے ایران کے۔
کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سلیبس ہے حکومت کا وہ حسین ابن علی کی ذات سے لیا گیا ہے، جہاں جھکنا سیکھا ہی نہیں ہے کسی نے، سر کٹا دیں گے لیکن جھکیں گے نہیں۔ ورنہ اور بھی دنیا میں تو کتنے اسلامی ملک ہیں اور طاقتور ہیں، لیکن دیکھیں ذرا سا کسی نے ڈرایا اور قیامت آ گئی۔ لیکن پچھلے 32 سالوں سے ایران کے اوپر یہ کہا جائے کہ حملہ کر دیں گے، حملہ کر دیں گے، حملہ کر دیں گے۔ کب ہوگا حملہ؟ یہ وہ بھی جانتے، جو حملہ کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا انقلاب کہاں سے پیدا ہوا ہے۔ اور کیا آپ نے؟ یہ وہ معارف ہیں کہ میں بات کو یہیں پہ روکتا ہوں، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس سے آگے میں بیان کروں۔ تو یہ ایام غم کے ایام ہیں، عزا کے ایام ہیں، اور ہم سب امام حسین کے اوپر گریہ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ سال بھر انتظار کرتے ہیں اس بات کا کب محرم آئے۔ یوں تو مجلسیں ہوتی ہیں اور ہم امام حسین کا ماتم کرتے ہیں، جب بھی ہمارے گھروں میں کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم فوراً کربلا والوں کی مصیبت کو یاد کرتے ہیں، فوراً، کہ اس سے بڑی مصیبت کہیں اور نہیں پڑی۔ خدا نہ کرے کسی کا جوان بیٹا مر جائے تو ہم جوان علی اکبر کا ماتم کرتے ہیں، کسی کا چھوٹا بچہ اگر مر جائے گوشت میں تو علی اصغر کا ماتم کرتے ہیں۔ عورتوں پہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہم کربلا کا ماتم کرتے ہیں۔ کیوں؟ ٹھیک ہے، جتنے بھی ظلم آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں وہ سب کربلا کے میدان میں ڈھا دیے گئے۔ اصلاً اگر آپ کسی عام انسان کو یہ کربلا کا یہ واقعہ سنائیں اور اس کو بتائیں کہ ایک دن میں ایک انسان کے اوپر اتنے ظلم ہو گئے، تو اول تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا، کیا ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی اتنا ظالم ہوگا کہ ایک دن میں، ایک 14-15 گھنٹے میں کسی کے اوپر اتنے ظلم ڈھا دے۔ اور اگر مان بھی جائے وہ کہ تاریخ سے شواہد پیش کر دیں، مان جائے کہ ہاں اتنے ظلم ہوئے ہیں، تو وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ جس کے اوپر ظلم ہوئے وہ آخری وقت تک زندہ رہا ہے۔ کوئی انسان اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھانے کے بعد زندہ رہ سکتا ہے؟ کسی انسان کے اندر اتنی قدرت ہے کہ وہ اپنے ابا کے دامن میں اپنے بھتیجے کے لاش کے ٹکڑے لے کے آئے اور زندہ رہ جائے؟ کسی انسان کے جگر میں اتنی قوت ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں پہ 6 مہینے کے بچے کی لاش لیے رہے اور زندہ رہ جائے؟ ہو سکتا ہے؟ اصل کوئی یقین نہیں کر سکتا۔ ایک مصیبت آتی ہے ہمارے اوپر اور ہمارا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے، ہم سوچنا بند کر دیتے ہیں۔ سوچئے امام حسین کی شخصیت کو، مظلومیت سے امام حسین کی شخصیت کو نکالیے، اب وہاں سے سوچئے کہ جس انسان کے اوپر اتنے ظلم ہوئے ہوں وہ انسان پھر بھی ذہنی حوالے سے اتنا پختہ ہے کہ وقت آخر کہہ رہا ہے کہ کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ نہیں پاتا ہے حسین، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین۔ اتنی قربانیاں پیش کرنے کے بعد بھی حسین ابن علی جب تنہا بچے تو آواز دی پروردگار جو کچھ بھی تو نے دیا تھا وہ سب تیرا تھا۔ حسین نے اپنے پاس سے کچھ قربان نہیں کیا ہے، میں نے جو کچھ بھی قربان کیا وہ تیری عطا تھی، میں نے تیرے دین کو بچانے کے لیے قربان کر دیا۔ اے میرے مالک اب حسین کا وجود بچا ہوا ہے، اے میرے پروردگار اب یہ حسین ہے جو تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے، اے مالک اب میں تیری بارگاہ میں آنا چاہ رہا ہوں۔ سوچئے وہ وقت آخر، وہ مرحلہ کتنا سنگین ہوگا، کتنا غم زدہ وہ ماحول ہوگا کہ جب حسین ابن علی ایک دفعہ در خیمہ پہ آئے اور آواز دی، اے سکینہ میرا آخری سلام قبول کرو، اے رباب میرا آخری سلام قبول کرو، اے ام کلثوم میرا آخری سلام قبول کرو، اے میری بہن زینب میرا آخری سلام قبول کرو۔ جب ثانیہ زہرا نے سنا ہوگا کہ میرا بھائی مرنے کے لیے جا رہا ہے تو کیا گزری ہوگی جناب زینب کے اوپر؟ ارے جس نے اپنے دونوں بیٹے اس لیے قربان کر دیے کہ میرا بھیا بچ جائے، جس نے سب کچھ اس لیے قربان کیا کہ حسین بچ جائے، جب اسی حسین نے یہ کہا ہوگا زینب تم پہ میرا آخری سلام ہے، مجھے رخصت کرو۔ ایک دفعہ ثانیہ زہرا دوڑ کے آئیں، اے بھیا آپ بھی مقتل میں جا رہے ہیں؟ آواز دی زینب دین خدا
خدا کو بچانا ہے، نانا سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنا ہے۔ جناب زینب نے آواز دی بھیا میں آپ کو جانے سے منع تو نہیں کرتی، لیکن ایک خواہش ہے، میں ایک چاہتی ہیں، ایک آرزو ہے، اس کو پورا کرتے جائیے، پھر آپ مقتل میں چلے جائیے، قتل ہو جائیے، دین خدا کو بچا لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کہا بہن بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ سنیں گے عزیزوں تو تڑپ جائیں گے۔ کہا بہن بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا بھیا ہم سب چاہتے ہیں کہ ایک گھیرا بنا لیں، آپ اس گھیرے کے درمیان سے نکل جائیں، ہمیں اطمینان ہو جائے گا۔ ارے یہ زینب کی آرزو بہت آسان تھی، لیکن حسین کے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا عزیزوں۔ سوچئے عورتوں نے گھیرا بنایا، سیدہ کا لال اس گھیرے کے درمیان کھڑا ہوا، اور جب ادھر سے گزرا ہوگا تو کبھی رباب کے چہرے پہ نگاہ پڑی ہوگی تو علی اکبر جیسا جوان یاد آیا ہوگا، ارے اس کا جوان کربلا کے میدان میں مارا گیا۔ کبھی ام لیلہ کے اوپر نگاہ پڑی ہوگی کہ اس کا جوان کربلا میں مارا گیا، کبھی ام فروہ کے اوپر نگاہ پڑی ہوگی، ارے اس کے بیٹے کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حسین جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہوں گے ایک ایک عورت کے چہرے پہ نگاہ پڑ رہی ہوگی اور آواز دے رہے ہوں گے ہائے ان کے چاہنے والے، ان کے وارث، ان کے بچے سب کربلا میں قربان ہو گئے۔ حسین ایک دفعہ عورتوں کے اس گھیرے سے نکل کے در خیمہ پہ آئے۔ یہ زندگی حسین کا پہلا سفر ہے کہ جب سیدہ کا لال گھوڑے کے پاس کھڑا ہے لیکن کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں، آؤ عباس آؤ بھائی کو سوار کرو، اے علی اکبر آؤ تمہارا بابا کھڑا ہے۔ ارے چاہنے والی بہن کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی میرا بھیا تنہا کھڑا ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ میر انیس نے ایک مصرع کہا ہے، عجیب و غریب مصرع کہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، خدا کی قسم ایسی تنہائی ہم نے شبیر کے اوپر نہیں دیکھی کہ نہ بھائی ہے نہ بیٹا ہے نہ بھانجے ہیں نہ بھتیجا ہے۔ چاہنے والی بہن آگے بڑھی، اے بھیا گھبرائیے گا نہیں، اگر آج عباس نہیں ہے آج علی اکبر نہیں ہے تو زینب یہ ذمہ داری انجام دے گی، اے بھیا میں آپ کو گھوڑے پہ سوار کروں گی۔ ارے چاہنے والی بہن نے حسین کو گھوڑے پہ سوار کر دیا، سیدہ کا لال مقتل میں چلا گیا، لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا آج آپ کو بہن نے سوار کر دیا، لیکن 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلنے لگے گا تو بہن کے ہاتھوں میں رسن ہوگی۔ اے مولا بلندی پہ جانے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو زینب نے سوار کر دیا، لیکن 11 محرم کو آئیے شہزادی کو کون سوار کرے گا؟ عجب نہیں ثانیہ زہرا نے مقتل کا رخ کیا ہو، اے عباس جب مدینے سے چلے تو ہمیں سوار کیا تھا، آؤ کربلا میں بھی ہمیں سوار کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خداوند کریم تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عزا کو تو قبول فرما، جو لوگ مقروض ان کے قرضوں کو دور فرما، جو لوگ حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما، علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا وتقبل دعاء انک انت السمیع العلیم وتب علینا وانک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔